عیادت کے لیے کسی کے جانا ہے تو کاہے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر. کیا عیادت کا ثواب یہ ہے کہ جب تک آدمی بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جتنا وقت اس میں لگاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی ہم تو اس کی عیادت کے لیے گئے تھے وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ عیادت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ عیادت اس لیے تھی تاکہ اس کا بدلہ ہو. حدیث میں الفاظ استعمال فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کرے کہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، اس نے نہیں کیا تو نہیں کروں گا. اس نے ہماری شادی پر تحفہ دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، جب ہمارے ہاں شادی ہوئی تو اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں کیوں دوں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدلہ ہو رہا ہے، اور اس بدلے کی خاطر دینا یہ حرام ہے، بالکل ریاکاری ہے. یہ اس میں نہ دو تو بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ میرے بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی خوشی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ تحفہ دے دوں اللہ کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اس لیے دے رہا ہوں. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ختم قرآن کا موقع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے دے رہا ہوں. یہ ثواب ہے اور بڑا اجر ہے. لیکن پھر اس انتظار میں نہ رہو جب میرے ہاں ہوگی تو وہ بھی دے. اور اس کو سورہ روم میں ربا قرار دیا. یہ بدلے کی وجہ سے کسی کو تحفہ دینا. دو جگہ قرآن کریم نے اس کو منع کیا. ایک تو بالکل ابتدائی جو سورت ہے سورہ مدثر، اس میں قرآن کریم فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، تم کسی کے ساتھ ایسا احسان نہ کرو کہ جس کے جواب میں تمہیں اس سے زیادہ احسان کی توقع ہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے، اس وقت تک نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا قرآن میں. اور دوسرے سورہ روم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی نیوتے کے لیے آیا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا معاملہ کر رہے ہو یہ سود ہے کہ میں نے آج فلاں کی شادی پر اتنے پیسے دیے تھے، جب میری ہوگی تو یہ مجھے اس سے زیادہ دے. یہ سود، اس کو ربا قرار دو. تو پیسے تو دونوں صورتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا بدلے کی توقع نہ ہو. اور جہاں بدلہ آ گیا تو بس اخلاص ختم. اخلاص ختم تو ثواب ختم، بلکہ ریاکاری کا گناہ لازم آ گیا. نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی. تو اب دینا کس لیے؟ مخلوق کے